یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا ہمارا قورمہ ہو چکا ہے تیار. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا گریوی بن چکی ہے کتنی پیاری سی. السلام علیکم، آپ ہے کائنات ریسپی کے ساتھ. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شاہی قورمہ بنانے کی ریسپی. تو چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لی. یہاں پہ میں نے لیا ہے 1.5 کلو چکن، 1 پاؤ دہی، 3 بڑے سائز کے پیاز اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ، باقی یہ سوکھے مسالے. تو آج کا قورمہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ سوکھے مسالوں سے ہی بنا رہے ہیں. تو آئے ہم شروع کرتے ہیں اس کو بنانا. یہاں پہ میں نے آنچ جلا کر آئل کو کر لیا ہے گرم. اب میں اس میں ڈالوں گی اپنے پیاز. تو یہاں پہ اس پیاز کو ہمیں براؤن کر کے نکال لینا ہے. تو یہاں پہ اس کو ہمیں گرم تیل میں ہی ڈالنا ہے. تو اس کو ہم لائٹ سا براؤن کر لیں گے. اور پیاز کو براؤن کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا چمچ ہوتا ہے اس کو ہمیں چلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ پیاز کچا رہ جاتا ہے، وہ براؤن نہیں ہوتا، کہیں سے جل جاتا ہے، کہیں سے کچا رہ جاتا ہے، تو ایک بار براؤن نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے ہمیں چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے رہنا چاہیے اور آنچ کو بھی لائٹ ہی رکھنا چاہیے. جیسے یہ لائٹ ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے. پھر بتاؤں گی میں آگے کا پروسیس. یہاں پہ آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کپ آئل اور شامل کیا تاکہ یہ پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے. یہاں پہ یہ لائٹ سا براؤن ہونے ہی والا ہے تقریباً. تو اس کی آنچ کو بند کر کے میں اس کو نکالوں گی. یہاں پہ یہ دیکھیں پیاز میرا جو ہے وہ سوئیوں کی طرح ہو گیا ہے. اس کو میں نے بریک بریک کاٹا تھا. یہاں پہ پیاز میرا دیکھیں ایکول لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے. اب میں اس کو نکال لوں گی. سارے پیاز کو آئل سے ہم نکال لیں گے. نیچے کی آنچ جو ہے وہ میں نے بند کر دی ہوئی ہے. یہاں پہ میں نے پیاز نکال لیا تھا. یہ دیکھیں لائٹ سے کرسپی سے براؤن ہو چکے ہیں. اس کو اگر ہم باہر رکھیں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے. تو اب جو ہمارا آئل تھا اس کو میں نے آنچ بند کی تھی تو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی چکن. یہاں پہ یہ آئل ٹھنڈا ہے، اس میں چکن شامل کر دوں گی. یہاں پہ میں نے اس میں چکن ڈال دیا. اب میں اس کو آنچ کو جلا لوں گی. آنچ کو جلانے کے بعد جو چکن ہے اس کو ہم آئل میں فرائی کریں گے. آنچ جلا لی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ تقریباً. اب یہاں پہ جو چکن ہوگا نا اس کی یہ ٹرک ہے کہ ہم نے اس کو ٹھنڈے آئل میں کیوں ڈالا. اس کو میں نے ٹھنڈے آئل میں اس لیے ڈالا تاکہ گرم آئل میں ہم جب چکن ایڈ کرتے ہیں تو چکن ہمارا چپک بھی جاتا ہے اور اس کا ذائقہ اور اس کا کلر بھی نہیں اچھا آتا. تو ہم یہ اس کو ہلکی آنچ پر لائٹ سا فرائی کر لیں گے. اس کا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے. تو آج کا جو ہمارا قورمہ ہے وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبودار بننے والا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شاہی قورمہ. آپ بھی میری آج کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو. یہاں دیکھیے کچھ پیسز کا کلر آ چکا ہے اور کچھ پیسز کا کلر آنے والا ہے. تو اس کو ہم چمچ سے ہلاتے رہیں گے اس کا لائٹ سا کلر آنے تک. ہم اس کو چمچ کو چلاتے رہیں گے اور نہ یہ چپکا ہے. یہ دیکھیں آپ یہ ذرا بھی نہیں چپکا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی نہیں چپکا اور اس کا بہت پیارا سا کلر آئے گا ماشاءاللہ. یہ ہماری ریسپی کی جو ہوتی ہیں وہ ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو اگر کوکنگ نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں یا کوکنگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہاں پہ چکن براؤن ہو رہا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. تو اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ. تو یہاں پہ میں نے لیا ایک تیز پتہ، 2 اسٹک 1 انچ کی دال چینی، 1 بڑی الائچی اس کو میں نے کوٹ لیا تھا، بادیہ کا پھول اس کو بھی میں نے توڑ لیا تھا اور 2 چھوٹی الائچی. یہ گرم مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کی خوشبو سے چکن کی اسمیل بھی چلی جائے. ابھی اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کو اور لائٹ سا براؤن کرنا ہے.
آج کی ریسپی میں آپ نوٹ کیجیے گا کہ آج کی ریسپی میں ہم نے کیا کیا نہیں ڈالا. آج کی ریسپی ہم نے صرف گرم مسالوں میں ہی بنائی ہے. اس قورمے کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی. یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ بہت ہی پیارا سا اس کا لائٹ سا کلر آ گیا ہوا ہے. میں نے گرم مسالے کے ساتھ اس کو 3 سے 4 منٹ بھون لیا تھا. اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ. اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. ادرک لہسن کا جو میں نے پیسٹ ہے وہ گرائنڈر میں بنایا تھا. آپ بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوٹ کے زیادہ بریک کوٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیجیے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے 2 سے 3 منٹ. اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے سوکھے. سوکھے مسالے میں سب سے پہلے میرے پاس ہے آدھا چمچ کھانے والا سوکھا دھنیا. میں یہ ڈال دوں گی. یہاں پہ میرے پاس ہے زیرہ پاؤڈر، تو میں یہ 1 چمچ ڈالوں گی. یہاں پہ لال مرچ، تو یہ بھی میں کھانے والے 1 چمچ ڈال رہی ہوں تقریباً. اس میں ہم ہلدی ایڈ نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے آئل کا کلر خراب ہو جائے گا. تو یہ ہمیں اینڈ پہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ہلدی کیوں نہیں ڈالی. نہ ہی اس میں ہم ٹماٹر کا پیسٹ شامل کریں گے. تو یہاں پہ میرے پاس آدھا چمچ کھانے والا نمک ہے، یہ میں ڈال دوں گی. آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں. ابھی اس مسالہ میں اچھی طرح سے بھون رہے ہیں. اگر ہمارا مسالہ جل رہا ہے، ہمیں خوشبو آ رہی ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم اس کو ہلکا سا پانی لگا سکتے ہیں. اور میں اس میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی. اس کو ہمیں سوکھے مسالوں میں ہی اچھی طرح پکانا ہے اور اچھی طرح سے بھوننا ہے. یہاں پہ میں نے جو چکن لیا تھا، یہ میرے پاس تقریباً میں نے بتایا ہے پہلے کہ میرے پاس 1.5 کلو تھا. تو یہاں پہ چکن جو میں نے لیا تھا وہ سارا میں نے لیگ پیسز والا لیا تھا. آپ چاہیں تو آپ اس کو بون لیس بھی کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ سارا چکن ہڈی والا لیا ہے کیونکہ فی الحال یہ تھی پسند تھا، تو میں نے یہ بنوا کے لیا ہے. آپ چاہیں تو بون لیس بھی بنوا سکتے ہیں. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں سوکھے مسالے ڈالے ہیں، کوئی ٹماٹر کا پیسٹ، کوئی ایکسٹرا مسالہ تو ایڈ ہی نہیں کیا جس سے یہ گریوی بنے گی. تو گریوی ضرور بنے گی، یہ ہم آپ کو آخر میں دکھائیں گے. اس کی ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی گریوی بنے گی. یہاں پہ میں نے اس کو 10 منٹ تک بھون لیا ہے. اب میں اس میں لگاؤں گی 1 گلاس کے قریب پانی، اور پانی لگانے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے دم، تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے. ہمیں چکن کو بہت اچھی طرح سے گلانا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے جوسی سا بنے. تو یہاں پہ اب جو یہ پیاز ہے، اس کو میں اس دہی میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی. جیسے ہی پانی خشک ہوگا تو میں اس دہی کے پیسٹ کو جو ہے نا، پیازوں کے پیسٹ کو اس میں ڈالوں گی. اس سے ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی گریوی بنے گی. اور خوشبو کے لیے ہم اینڈ میں 2-3 مسالے ایڈ کریں گے، جس سے بہت پیاری سی اس میں خوشبو آ جائے گی. یہاں پہ میں اس کو دم لگا رہی ہوں. تو یہاں پہ آپ کھانے کے لیے جو بھی برتن یوز کرتے ہیں اس کو 1 دفعہ واش کر لیا کریں. برتن تو دھلے ہی ہوتے ہیں، لیکن واش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان پہ ڈسٹ وغیرہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے. یہاں پہ میں نے جو اس کو 20 منٹ کا دم لگایا تھا، اس میں یہ دیکھو پانی ہو چکا ہے کچھ. ہم اس کو اس میں جو بھی ہم چمچ وغیرہ چلائیں گے اس کو لائٹ سا ہی چلائیں گے، تاکہ چکن ہمارا گل چکا ہے تو وہ بوٹیاں گھولے نا. اس کو ہم نے چلا لیا ہے. اب میرے پاس جو ہے یہاں پر کچھ بادام ہے، وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی. یہاں پہ میرے پاس ہے لونگ اور ٹوٹی ہوئی پسا ہوئی الائچی پاؤڈر. یہ میں نے خود پیسا ہے موٹا موٹا سا، اس کو میں نے مارکیٹ سے نہیں خریدا.
تو اس کو ہم ڈال دیں گے. اس سے کیا ہوگا، بہت پیاری اور بہت مزیدار سی شاہی قورمے کی خوشبو آئے گی. اب ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو مین چیز ہے جس سے اس کی گریوی بنی ہے وہ یہ ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے دہی اور پیاز. اب ہم اس کو یہ ڈال دیں. اس کو ڈال کر ہمیں 5 سے 6 منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے. دہی کو ڈالتے ہی ہمیں اس میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے. اس سے دیکھیے گا ماشاءاللہ سے بہت پیاری اور بہت مزے سی گریوی بن جائے گی. خوشبودار سا ہمارا شاہی قورمہ ہو جائے گا تیار. یہاں پہ چمچ ہمیں ہلکے ہاتھ سے ہی چلانا ہے، زیادہ نہیں تیز چلانا، تاکہ یہ گلے نہ چکن ہمارا. ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے. اس کا گھی ریلیز ہوتے ہی ہم اس کو نکال لیں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا قورمہ ہو چکا ہے تیار. اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں. اس نے یہاں پہ یہ دیکھیں گھی چھوڑ دیا ہے. اسی خوشبو کتنا پیارا سا کلر آ رہا ہے. اگر ہم اس میں ہلدی ڈال دیتے تو اس کا کلر جو تھا وہ بہت زیادہ یلو ہو جاتا، تو ایسا پیارا سا کلر نہیں آتا. یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا سا تیار ہوا ہے. اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے میری ریسپی ہو چکی ہے تیار. آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا ہمارا قورمہ ہو چکا ہے تیار. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا گریوی بن چکی ہے کتنی پیاری سی. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.